السلام علیکم، اسٹیٹ ویو سے میں شہزاد خان، اور آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے آزاد کشمیر کی اگر صورتحال کے اوپر بات کریں تو آپ سب اس سے واقف ہیں کہ ایک شہر جو راولہ کوٹ ہے وہاں پہ کرفیو کا سما ہے، اور یہ آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس بند ہے، بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بھی تقریباً بند ہی کہیں، کیونکہ جب پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوگی اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہوگی تو ظاہر ہے لوگوں کو مشکلات کا شکار ہوں گے۔ میرے ساتھ جو آج پوڈ کاسٹ میں شریک ہیں مہمان شخصیت ہیں، ان کا تعلق ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، چیئر پرسن ہے نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ، سینئر وکیل ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک عزت احترام کا رشتہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج ہمارے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، وہ سارے سوالات بھی ہوں گے ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کے خیالات، اور ان کے خیالات میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اور خاص کر کے ان کا تعلق بھی راولہ کوٹ سے ہے، تو نبیلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے، اور آج کل وہ سوال ہر ایک جو شخص ہے یا اس کی زبان پہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ مذمت کار ہیں یا سہولت کار ہیں؟ آپ مجھے سہولت کار اگر کہیں تو میں عوام کی سہولت کار ہوں، اور بالکل میں عوام کی سہولت کاری کے لیے ہر وہ اقدام کرتی ہوں جس کو آپ چاہے مزاحمت کاری کہیں، مذمت کاری کہیں یا ریزسٹنس کہیں، کچھ بھی نام دیں۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق اسی دھرتی سے ہے، پونچھ سے ہے، راولہ کوٹ سے ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، نہ صرف پونچھ کی دھرتی، پوری جو آزاد کشمیر کی تینوں ڈویژن کے جو لوگ ہیں اس وقت بہت مشکلات، کرب اور پریشانی کے عالم میں، ایک بڑی آزمائش کے عالم میں۔ تو کوٹلی سے، سدنوتی سے، میرپور سے، باغ سے تمام لوگ جا کے تو راولہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور چونکہ ایک لانگ مارچ کی کال تھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، اور اس کو طاقت کے زور کے اوپر دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی، جس کے لیے جتنی مذمت بھی کی جائے تو کم ہے، کیونکہ جو سویلائزڈ سوسائٹیز ہوتے ہیں، جمہوری معاشرے ہوتے ہیں، کوئی جہاں پہ پارلیمانی جمہوری نظام ہو، وہاں پہ لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ انہی لوگوں نے آپ کو آزاد کشمیر کے ایوان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت، ان سب لوگوں کو ان لوگوں نے ووٹ دے کے، اپنا مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا، مگر وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے انحراف کرتے ہوئے پچھلے 5 سال وزیر اعظم تبدیل کرتے رہے، اور لوگوں کے اندر جو احساس محرومی پیدا ہوتا گیا، اور وہ آج سڑکوں کے اوپر ہے، اور اس کی اگر جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کا کوئی باوقار سلوشن نہ نکالا گیا تو یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جب اسپیشلی سدھا چودھری انور الحق کی گورنمنٹ تھی، وہ جو وزارت عظمیٰ کے اس منصب پہ پہنچے، اور اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی جو ہے نا اپنا ایک زور دکھایا، اور انہوں نے بڑی طریقے سے جو کورٹ ہے، جو ان کے کورٹ میں جو گیند گئی، انہوں نے وفاق میں یا پاکستان کے اندر یا پاکستانی اداروں کے سامنے پھینک دی اور خود کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ وہیں پہ اگر معاملات سیٹل ہو جاتے؟ کیونکہ لوگوں کے مطالبات آزاد کشمیر جو اسمبلی ہے اس سے تھے، نہ کہ پاکستان یا پاکستانی اداروں سے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ 5 سال میں 4 وزراء اعظم تبدیل ہوئے، اور ایسے بہت ساری کمزوریاں جو ہیں وہ دکھائی گئی، کیونکہ وفاق کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو ہے آزاد کشمیر کی جو پرائم منسٹر جو ہے تبدیل ہوتے رہے، حکومتیں بنتی رہی، گرتی رہی، بنتی رہی، گرتی رہی، اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، وہ جو ریاست کا تشخص تھا اس کو فراموش کر دیا گیا، اور اس کے اوپر کمپرومائز کر دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنا جو ہے وہ مقام ہے عوام کی نظر میں کھو چکی ہے اب، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے یہ پلیٹ فارم، عوامی پلیٹ فارم جو ہے، جو لوگوں نے اپنے لیے سمجھا کہ ہم سارے ایک لوگ ہیں، ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی طاقت سے لیں گے، اپنے زور بازو کے اوپر لیں گے، اور انہوں نے باقی کسی کے اوپر رلائی ہی نہیں کیا۔ اور جس حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، بالکل یہ کوئی ایسا خوش آئند اقدام نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے تو اپنی ذمہ داری جو ہے ریاست پاکستان یا
वफाकी वज़रा के कंधे के ऊपर डाली और फिर उनको मुदाखलत करने का मज़ीद ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो ये जिससे हालात मज़ीद बिगड़ते गए। अभी जो हालात हैं आपके सामने हैं, इसके ऊपर अब ये ताने भी हमें सुनने को मिल रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का खाते यहाँ से हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जहाँ के अंदर हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों को नहीं है। तो इस बारे में एज ए वकील आप एक रोल अदा करें और लोगों को बताएं कि हमारा आइनी जो है वो तरीक़ाकार क्या है, हमारा जमहूरी तरीक़ाकार क्या है और हमें आइन और कानून में रह के क्या कैसी चीज़ें करनी हैं। देखिए, ये जो लोग इस चीज़ से आगाह नहीं है कि जो कश्मीरी हैं वो किसी भी पाकिस्तानी से बड़े पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है वो हादसाती पाकिस्तानी हो सकते हैं, मगर हमारे जो लोग हैं उन्होंने जम्मू में अगर आप देखें तो उन्होंने 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा की तादाद, 2.5 से 3 लाख लोग शहीद हुए पाकिस्तान के लिए। 19 जुलाई 1947 को करारदाद अलहा के पाकिस्तान मंजूर करके कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है। जो लोग ये इतनी छोटी बात करते हैं उन्हें इस चीज़ का इदराक ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उन तमाम लोगों से ये कहूँगी कि ये अगर आप सिंध को, बलूचिस्तान को, KPK को, GB को या आज़ाद कश्मीर को अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के अंदर जो है वो एक रेजिस्टेंस है। आज़ाद कश्मीर के हों या मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, 80 साल हो गए तकरीबन, और भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है हिंदुस्तान के आगे वो कश्मीरी आज तक रेजिस्ट कर रहे हैं, वो उनके सामने सरेंडर नहीं कर रहे और अपनी जो बुनियादी हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो ये ख़ित्ता आज़ाद कराया, जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ख़ुद अपने ज़ोरे बाजों के ऊपर लड़ के आज़ाद करवाया। उस वक्त कोई फ़ौज नहीं थी, उस वक्त किसी आर्मी की सपोर्ट नहीं थी, हमारे लोगों ने मिल के और ये ख़ित्ता आज़ाद करवाया था। और उसके अंदर हम जो आज बात कर रहे हैं वो बुनियादी हुकूक की है। देखिए, आप बरतानिया, अमेरिका, यूरोप या किसी भी जमहूरी रियासत के अंदर जाएं ना, वहाँ आपके लोग, आपको पता चलता है कि आप छोटा सा, वहाँ पे इंसान तो क्या, वहाँ जानवरों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंसान निकले हुए हैं, ये इंसान अपने बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो डेली बेसिस की ज़रूरियात हैं, उनके लिए सड़कों के ऊपर है। चाहिए तो ये होता है कि इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो लोगों को बगैर कहे, बगैर मांगे उनके जो बुनियादी हुकूक थे वो उनको देती, मगर जब हुकूमत ने लापरवाही, अदम तोजी और उसका एक जो है ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया, तो उसके बाद लोगों ने एक न एक दिन तो लावा फटता है जी। तो आज जो माहौल यहाँ पे है, पाकिस्तान में है या आज़ाद कश्मीर के अंदर है, ये इसी का नतीजा है कि जो शाही अशराफिया जो है, जागीरदाराना जो निज़ाम है, जो जिस तरीके से यहाँ पे एक मखसूस तबका जो है वो सिविल डिक्टेटरशिप भी मैं कहूँगी कि वो एक बदतरीन एग्ज़ाम्पल है, जिसने निज़ाम को खोखला किया, लोगों को जो है इस निज़ाम में जो गरीब है गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर से अमीर तर हो गया। तो वो बुनियादी जो राइट्स हैं उनके लिए लोग बात कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान से नफ़रत की बात नहीं कर रहे। कोई अगर ऐसा एलिमेंट है भी तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान को आज भी अपना वकील समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसको अपना जो बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है उसको निभाते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत और इस्तिस्वाब राय का हक़ नहीं मिलता, अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी पूरी करे और लोगों को उनके जो राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके बुनियादी हुकूक को मजरू करने वालों के साथ ना खड़ी हो, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े हों जो कि आज सड़कों के ऊपर हैं। देखिए, हक़ राहदी की आपने बात की, तो क्यों पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लीडरशिप है, पाकिस्तानी लीडरशिप है, वो आज़ाद कश्मीर को एज एक सूबा या उस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि वहाँ पे अभी जो सूरत हाल आपके सामने है, आज़ाद कश्मीर के लोग भी शहीद हुए, फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, आमने सामने खड़े हो गए, तो इसमें कसूरवार आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो कसूरवार हैं। आज नज़र कोई भी नहीं आ रहा, आज कोई भी नहीं नज़र आ रहा। देखिए,
ان کا یہ کام ہے کہ یہ کانفیڈنس بحال کرتے، نظریہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے، جو اپنا وکیل ہے اس کے لیے اپنے لیے ایسا امیج نہ وہاں جاتا، بین الاقوامی دنیا میں ایسا امیج نہ کریٹ کرتے کہ وہ کل کو آپ کے لیے بات کرنے کے قابل نہ رہے. تو یہ تو ہمیں اپنے جو سیاسی لوگ ہیں یا جو حکمران طبقہ ہے آزاد کشمیر کا، وہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. اچھا، بات 38 نکات سے پھر مہاجرین کی نشستوں پہ آ کے ختم ہوئی، تو کیا سمجھتی ہیں آپ ظاہر قانون دان بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں، ایکٹ 74 بھی موجود ہے، پاکستان کا آئین بھی موجود ہے، تو کیا مہاجرین کی نشستیں ہی وہاں پہ اصل جو ہے وہ مدعا تھا؟ یہ اصل ایشو نہیں ہے. اصل ایشو لوگوں کے، جب میری بات ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، میں چونکہ ابھی خود بھی الیکشن کیمپین میں ہی تھی، 3 دن پہلے میں وہاں سے واپس آئی اور راستے وغیرہ بلاک ہو گئے اور ہم نے جانے کی واپس کوشش کی تو نہیں جا سکے. اب لوگ جو بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اب یہ جو آزاد کشمیر کے الیکٹڈ لوگ تھے جو حکمران ہیں، وہ پہلے یہ لوگوں کو یہ ذہن سازی کرتے رہے کہ یہی وہ 12 لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی راجہ فاروق اعظم صاحب کا بیان موجود ہے، چودھری یاسین صاحب کا ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ لوگوں کو یہ ذہن سازی کرتے رہے کہ یہی ساری خرابی کی جڑ جو ہے وہ یہ 12 لوگ ہیں اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں وہ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 12 سیٹیں یہ ہیں، 41 وہ ہیں. ایون سردار عتیق صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ سے اگر اخبارات نکالا جائے، ظاہر ہے وہ 2006 میں پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے، مسلم کانفرنس کا ایک بڑا اس وقت بول بالا تھا، اور اس وقت ڈیجیٹل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا تو تھا لیکن سوشل میڈیا اس طریقے سے ایکٹیو نہیں تھا. ان کے بیانات بھی موجود ہیں کہ جو مجھے گھر بھیجا ہے یا اس طریقے سے جو میرے عدم اعتماد ہے، تو اس میں مہاجرین کا جو نشستوں پہ ممبر اسمبلی منتخب ان کا بڑا رول ہے. تو آج وہ سارے مطلب ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور سب نے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو غدار ڈکلیئر کر دی ہے. بالکل ایسی بات. کیا 30-40 سال لوگ سب غدار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ پورے آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا، جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، اس مجمع میں جو بیٹھے ہوئے، دیکھے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لکھا تھا کہ وہاں پہ ہر طبقہ ہے، ہر مکتبہ فکر سے لوگ ہیں، وکلا ہیں وہاں پہ، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں وہاں، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے ہمارے جو مختلف اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے عدم اعتماد بتا دیا ہے نا کہ اب آپ کو جمہوری رویہ اپنانا چاہیے. دیکھیں جب اتنی بڑی تعداد کے اوپر وہاں پہ یہ بات ہوئی، مجھے کہا گیا اے پی سی میں بھی گئی اور اے پی سی میں یہ کہا گیا کہ جی کل عمر نذیر صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور اس میں ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا لیکن وہ زخمی تھے، میں نے زیادہ کوئی اس پہ بات نہیں کی. میں نے وہاں پہ بہت کھل کے یہ بات کی کہ کسی طور کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر طاقت اور زور آزمائی نہ کیجیے گا. یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے، یہ انڈیا سے نہیں آئے ہوئے لوگ، یہ وہاں کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں ان کے مسائل ہیں، اور جو ان کے جائز مسائل ہیں، جو ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر جو حل کرنے والے ہیں ان کو حل کریں. جن میں کوئی وقت لگ سکتا ہے یا کوئی آئینی طور کے اوپر جو چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جینوئنلی ایک آنیسٹی کے ساتھ آپ ایک ایگریمنٹ کریں اور انہیں مطمئن کریں تاکہ یہ اتنا بڑا خون خرابہ نہ ہو، اتنے سارے لوگوں کی جو لاشیں گرائی گئی ہیں وہ نہ ہوتی. مگر اس میں میجورٹی جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا پارلیمانی پارٹیز جتنی بھی ہیں، ان سب کا رجحان یہی تھا کہ جی ان کو کوئی جو ریاست ہے اس کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. میں نے بلکہ بڑا واضح طور کے اوپر یہ کہا کہ ریاستیں سرنڈر نہیں کیا کرتی، ریاستیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور کوئی ریاست مضبوط نہیں رہ سکتی جب وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے اپنے نہتے لوگوں کے اوپر. وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کی احساس محرومی کو ختم کرتی ہے، جو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیتی ہے، جو ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو وہ تو ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور پھر ماں مضبوط ہوتی جاتی ہے. مگر جب آپ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو جبر کریں گے، تشدد کریں گے، گولی سے ان کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اس سے آپ مزید اپنے جو مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ان میں ایک آپ نے بہت بڑا نفرت کی جو خلیج ہے وہ پیدا کر دی. اچھا، تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جو آپ کی پارٹی جس کو آپ خیر آباد کہہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی، اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کی جو جماعت ہے اس کے حوالے سے ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاہدہ کراچی ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ بیان کر دیں کہ کیا ہے معاہدہ کراچی. دیکھیے، معاہدہ کراچی ایک اچیومنٹ ہے جی، اور یہ اس وقت کا ایک رولز آف بزنس ہے. ٹھیک.
اور اس کے مطابق جو ریاست کے امور ہے ان کو چلایا جانا تھا. گلگت کے اندر کس طریقے سے گلگت اس سے پہلے 3 گلگت و آزاد کشمیر کے معاملات پاکستان کے ساتھ سیٹل ہوئے تھے, پاکستان کے زیر انتظام تھے, اور انٹرنیشنلی اوبلیگیشن ہے پاکستان کے اوپر کہ ان علاقوں کی جو ہے وہ آپ زیر نگرانی اپنے لوگوں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو حکومتیں ہیں, ان کی نگرانی کرے تاکہ وہ لوگوں کے بنیادی جو رائٹس ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرے. یہ اس کراچی ایگریمنٹ کے تحت ہے. اس کراچی ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز مکمل طور کے اوپر دیکھیں. یو این کے اندر آپ کا کیس پینڈنگ ہے نا, اس کا حل تو نہیں نکلا ابھی. استصواب رائے کشمیری کو تو ملا نہیں ہے. اب اگر ہم پراسپیکٹو میں رکھتے ہیں صرف اور صرف آزاد کشمیر کو, کہ جی صرف آزاد کشمیر کے معاملات کو لے کے تو ہم کہیں کہ جی یہی آزاد ریاست ہے, یہی کشمیر ہے, ریاست جموں کشمیر یہی ہے اور اسی کے مطابق ساری چیزیں چلنی ہیں, تو وہ کوئی وائس نہیں ہوگی, سمت نہیں ہے. اب جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو جب تک حل ہونا ہے اس وقت تک عارضی طور کے اوپر تو یونائٹڈ نیشن کی obligation ہے کہ وہ ان ملکوں کی, ان ریاستوں کی نگرانی کرے گی. تو جب تک یہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک عارضی طور پہ اس وقت جو صدر ریاست تھے سردار ابراہیم اور پاکستان کی جو لیڈرشپ کی تھی ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. آپ اس کو آن کرتی ہیں کہ یہ معاہدہ ٹھیک تھا, لیکن بہت سارے لوگ آج ان کو بھی ان کے اس فیصلے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو حقیقی جو آزادی وہ سلب ہوئی, بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اس وقت ان کے پاس سردار ابراہیم کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں تھا کہ جو ہے وہ جا کے پاکستان لیڈرشپ کے ساتھ وہ یہ ایگریمنٹ کریں. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ اس ایگریمنٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں لوگوں کی مختلف رائے ہے اور میں جمہوریت پسند ہوں, میرا جمہوری طور کے اوپر لوگوں کی جو رائے کا احترام ہے. لوگ جو اپنی رائے دیتے ہیں وہ ضرور دیں, مگر ہر وہ رائے جو کہ کسی قومی مفاد کے اوپر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اس کے بارے میں بڑی ڈیپ ڈاؤن جو ہے ریسرچ کے بعد آپ کو اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے تاکہ وہ اس میں ریاست کا نقصان نہ ہو, ریاست کی لوگوں کا نقصان نہ ہو, اور لارجر انٹرسٹ کے اندر جو ہے ہم کوئی بڑا اپنا بلنڈر نہ کر بیٹھیں کہ جس میں ہمیں آگے چل کے اس کے ہماری نسلوں کو اس کا جواب دینا پڑے, اور ساری زندگی اگر وہ ہمیں بددعائیں ہی دیتے رہیں آنے والی نسلیں تو وہ کوئی وہ نہیں ہے. تو جہاں تک یہ کراچی ایگریمنٹ کی بات ہے یا ایکٹ 1974 کی بات ہے, ایکٹ 1974 نے نہیں آپ کو روکا کہ جی آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مسائل جو ان کے مشکلات ہیں وہ نہ حل کریں. دیکھیں ایجوکیشن, ہیلتھ, انفراسٹرکچر, یہ ساری کی ساری کس کی ڈومین ہے؟ یہ ریاست آزاد جموں کشمیر کی ڈومین ہے نا. آپ کی وفاق کے پاس ہے دفاع, کرنسی اور فورن افیئرس, ٹھیک ہے. اب جو آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ اس وقت جو رونا رو رہے ہیں وہ تو ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے یہ جو مسائل ہیں ان کا حل دیں ہمیں. آپ ان کے 38 جو ڈیمانڈس ہیں ان میں سے ماس وائز کی یہ جو مہاجرین کی سیٹ ہے, اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو ہے وہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, گڈ گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو ان میں کہاں آپ کا ایکٹ 1974 آپ کو رکاوٹ بنتا ہے؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ جو یہ حکمران طبقہ ہے جب یہ اپنے لیے تنخواہوں, اپنے لیے مراعات, اپنے لیے مہنگی گاڑیوں کے لیے یہ جو بل پاس کرتے ہیں, اپنے لیے پینشن کے بل پاس کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, تو کہاں ان کو روکا؟ ایکٹ 1974 نے روکا ہے. جب ول موجود ہو تو آپ کشمیر کے لوگوں کی ہر طریقے سے ان کی جو بنیادی ایک ماڈل سٹیٹ بن سکتی ہے آزاد کشمیر کی ریاست. آپ کسی طور کے اوپر صرف اس کو ایڈمٹ کریں آپ, اور ہم سب کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے غلط لوگوں کو اپنے نمائندے چنا اور وہ انکمپیٹنٹ ہیں, وہ نااہل ہیں, وہ کرپٹ ہیں, جو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکے, ان کے احساس محرومی کو دور نہیں کر سکے, اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو الجھانے کی کوشش. یہ بھی انہی لوگوں کی ایک کانسپریسی ہے جو اپنی ذمہ داری کو اتار کے کبھی ایکٹ 74 کے اوپر پھینکتے, کبھی معاہدہ کراچی کے اوپر پھینکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے بنیادی اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ حل کریں. وہ ایکٹ 1974 یا کراچی ایگریمنٹ آپ کو نہیں روکتا. صحیح. کیا کہیں گی, ابھی الیکشن بھی اناؤنس ہے آزاد کشمیر میں, جولائی کے آخری ہفتے میں الیکشن ہے, تو اس سارے سینیریو میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت افسوسناک صورتحال اور تشویشناک صورتحال ہے. الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے تھے, اور میرے سمیت ہر وہ شخص جو کہ ووٹ کی قیمت کے اوپر اور ووٹ کی پرچی کے اوپر جو ہے اعتماد رکھتا ہے, اس کو وہ تو یہی اس کے لیے تو یہی موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو فیصلہ ہے یا اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرے. مگر یہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس میں جو صورتحال ہے جلد کنٹرول نہ کی گئی تو حالات
ٹھیک نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ہمارے سڑکوں پہ، آپ کس سے الیکشن کریں گے؟ یہ لوگ اگر سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ الیکشن ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ کیسا الیکشن ہوگا جس میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں؟ کہیں آپ نے لاشیں گرا دی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، طاقت آزمائی کرنی ہے، تو ایسا الیکشن تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کیا اپنا امیج، کوئی میں نہیں سمجھتی کہ ریاست پاکستان میں کوئی بھی وہ قیادت ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، وہ یہ اتنا بڑا اپنے لیے داغ لے گی، اتنا بڑا دھبا اپنے اوپر لے گی کہ آزاد کشمیر کے حالات کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے حالات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے. آخری بات آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے اس وقت آزاد کشمیر میں ایک جو کشیدگی کا ماحول ہے اور اس میں نفرتیں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن آپ ایک پارٹی کو لیڈ کریں تو اس میں جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور پاکستانی پرچم کی، ہم جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو مطلب اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک وہ عنصر موجود ہے جن نے پاکستان کشمیر بنے گا خود مختار، ان کا اپنا ایک نظریہ، ہم اس کو بھی احترام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں اور بالکل ریاست پاکستان زندہ باد، اور ہم اپنی جو دیرینہ ہماری جو کشمیر کے لوگوں کی جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ شہید ہو کے انہوں نے اپنی کنوکشن کا اظہار کیا تھا، ہم ان کو کبھی قربانیاں ان کی رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ریاست آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنے الحاق جو ان کو استصواب رائے کا حق آزاد رائے شماری بہترین حل ہے، اس میں جب تک پاکستان بنے، کشمیر بنے، جب تک ان کو نہیں یہ حق ملتا اس وقت تک ہم نہ ریاست آزاد کشمیر کے تشخص کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم بالکل اس کو کسی طور کے اوپر نہ ہی کسی اور کو کمپرومائز کرنے کی اجازت دیں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہم کسی بھی پاکستانی سے بڑے پاکستانی، مگر کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے 47 میں بتا دیا، ہم نے یہ سارا جو ٹینیور ہے اس کے اندر تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا اور آگے ہم کیا کریں گے. مگر جو آزاد کشمیر کے جینون لوگ ہیں، جو جینون ان کی ڈیمانڈس ہیں، اس کو ہم کسی طور کے اوپر مینیپولیٹ نہیں ہونے دیں گے ان چیزوں کے ساتھ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہیں، وہ آزاد کشمیر میں جو منتخب ممبران اسمبلی ہیں ان کے حوالے سے تھی، ان نے وہ مطالبات پورے کرنے تھے اور بڑے طریقے سے ان کو لپیٹ کے پاکستان کی لیڈرشپ کے، پاکستان اسمبلی اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے سامنے رکھ دیا گیا. اور آزاد کشمیر میں اس وقت تک جو صورتحال ہے اسے آپ اچھی طرح باخبر ہیں. اور جو وہاں پہ جو دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ نفرتوں کو کم کریں. جمہوری راستہ یا جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، اور دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن انسانی جان جو اس دنیا سے چلی جائے گی وہ واپس کبھی نہیں آئے گی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.